معزز حاضرین، یہ دنیا دار فانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارا ایک مدت تک دونوں کا اس دنیا میں رہنا ہے، یعنی ہمارا اور شیطان کا، دونوں کا اس دنیا میں رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ سے اس نے چھوٹ مانگی تھی قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے اور جنت پہ جانے سے روکنے، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے روکنے کی۔ اور اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے جو بندے جو میری طرف رجوع کریں گے میں انہیں ضرور بضرور کامیابی سے امکنار کروں گا۔ اور اللہ نے اسی کے لیے بیان فرمایا حضرت آدم سے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تمہارے لیے ہدایت، رہبری، رہنمائی پہنچتی رہے گی کہ تم کو اس دنیا میں کس طرح کامیاب ہونا ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کیسے کامیابی سے امکنار ہونا ہے، یہ تم کو ہدایت میں بھیجتا رہوں گا۔ اور جو لوگ اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ سلف نے اس کی تشریح کی ہے خوف اور غم کی، یہ دو چیزیں ہیں۔ خوف جو ہے اس کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یعنی غم کسی چیز کو کھونے کا ہوتا ہے اور خوف یہ کھو نہ جائے، یہ چلی نہ جائے، اس کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نا اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم، دنیا میں بھی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے مومن کو، اور آخرت میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیوں خوف اور غم نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقیدہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی توحید ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا نقصان اگر ہو جاتا ہے، ایک جملہ صحابہ کرام کہتے تھے، وہ اہل ایمان کہتے ہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کر دیا، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ یہ بڑے سے بڑا نقصان اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ اس کو غم میں مبتلا نہیں کرتا ہے، چیزوں کا خوف نہیں۔ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں بڑے مضبوط عقیدے کے ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز، بڑے سے بڑا حادثہ ان کے قدموں کو ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے۔ دوسری چیز خوف، کسی چیز کا جانے کا خوف نہیں ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کا خوف نہیں ہوتا ہے چیزوں کا، اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے۔ یہ ہم جو واقعات پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ جل رہی ہے، بادشاہ پورے لشکر کے ساتھ، خاندان کا ایک آدمی ساتھ میں نہیں، لیکن کوئی خوف نہیں، بڑا پرسکون، اور ایسا جملہ کہ اہل ایمان اسے ہمیشہ مشکلات میں جب ادا کرتے ہیں تو ان کے اعتماد میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ساری قوتوں اور طاقت کا مالک رب العالمین میرے لیے کافی ہے، اس کے بعد ساری قوت اور طاقت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے کہا۔ قیامت کے روز جب جائیں گے تو جو گنہگار اور مجرم ہوں گے، جو کفار و مشرکین ہوں گے، ان کو غم ہوگا۔ غم کس چیز کا؟ دنیا کی پوری زندگی ہم نے دولت، عزت، شہرت، ڈگری، مال، سب چیز کو کمانے میں لگا دی، لیکن یہاں کام آنے والا کوئی سرمایہ ہمارے پاس نہیں۔ اس کا مطلب ہماری پوری قد و کاوش، پوری محنت بے معنی، لا حاصل، کچھ بھی اس کا حاصل نہیں، کچھ بھی اس کا بدل نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ روز محشر کافر سے کہا جائے گا کہ اگر تجھ کو وادی بھر کے سونا دیا جائے اور اس کے بدلے میں تجھ کو کہا جائے کہ چھوٹ حاصل کر، تو کیا کرے گا؟ کہے گا پورا دے دوں گا۔ اللہ کہے گا تو اپنے قول میں جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا۔ کافر جب قیامت کے روز کھڑا ہوگا تو اس کو غم ہوگا، خوف، جہنم کے ہولناک عذاب کو جب وہ دیکھے گا تو اس کا خوف اس کے اندر ہوگا، لیکن اہل ایمان کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو قیامت کے روز جب کھڑے ہوں گے
تو بڑے خوشی خوشی ہاتھوں میں نامہ اعمال لے کر لوگوں کو بتائیں گے دیکھو مجھ کو یقین تھا کہ اللہ کی جناب میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں گے. بڑی ہنسی ہنسی. اور کافر جو ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. وہ کہے گا ہائے میرا مال، ہائے میری سب اولاد، ہائے میری سلطنت، کچھ بھی کام نہیں آیا، کچھ بھی نہیں. فرشتوں کو حکم دے گا 70 گز کی ایک زنجیر ہوگی جس پہ جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس عظیم دن کا جو حساب لیا جائے گا تو انکار کرتا تھا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، کبھی اس کا خیال ہی زندگی میں نہیں لایا، کبھی نہیں. کبھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، کبھی اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کی. یہ خوف اس کو پوری آیتیں اگر آپ تلاوت کرتے جائیے کیسا خوف ہوگا. وہ رشتے ناطے توڑ دے گا، آدمی تعلقات توڑ دے گا، ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں. صرف ایک حدیث اگر آدمی پڑھ جائے قیامت کے روز کی، ایک روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ روز محشر ہر شخص برہنہ اللہ کی جناب میں اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ ایک عفت نشین پاک دامن خاتون جو پہلا سوال کر سکتی ہے وہی حضرت عائشہ نے کیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بدن سے بیگانہ ہوگا. اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَنَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. آج تم ایسے ہی آگے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو بھیجا تھا، بالکل کسی بھی چیز کو نہیں ساتھ تھا، صرف بے لباس ایسے ہی آ کر کھڑے ہو گئے. یہ قیامت ہے. یہ اس روز ناکامی ہوگی اور کامیابی. اللہ تعالیٰ روز محشر کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس لائق نہیں کہ تم اہل ایمان اور نیکے کار لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو. الگ الگ کر دیا جائے گا. اس روز کامیاب کون لوگ ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، جنہیں اللہ نے جنت عطا کی، وہ کامیاب ہوگا. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم، بڑا انعام اور احسان کہ اللہ نے جنت کیسے حاصل کرنا ہے اس کا پورا ضابطہ بتا دیا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد وہی آیتیں تلاوت کی.